دیکھو میرے نبی ایک بار مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، ایک شخص آیا جس کو زمانہ ذوالخویسرہ تمیمی کہتا ہے، پیچھے سے آیا کہنے لگا اعدل یا محمد، اے محمد عربی مال بانٹنے میں ذرا انصاف سے کام لو۔ سرکار نے پلٹ کر کے دیکھا، جلال میں آئے اور فرمایا اے ذوالخویسرہ تمیمی ذرا سن، مجھ سے زیادہ بھی کوئی انصاف کرنے والا تجھے ملے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم موجود ہیں، عرض کرنے لگے سرکار اگر اجازت مل جائے تو اس کی گردن مار دوں۔ نبی نے فرمایا عمر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو دیکھ لو یہ شکل کیسی ہے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کی علامتیں بیان کرتے ہیں حاشیے کے اندر۔ فرمایا جو وہ آیا تھا اس کی مثال کیسی تھی، اس کی علامت کیسی تھی؟ فرمایا مشمر الازاری غائر العینین ناشز الجبہہ، فرمایا اس کی پہچان یہ تھی کہ اس کی پیشانی اٹھی تھی، اس کی آنکھیں دھسی تھی اور اس کا جو پیجامہ تھا وہ شکلا ہوا تھا، پیجامہ جو تھا وہ اس کا سمٹا ہوا تھا۔ یہ میں نہیں بولتا، آج بھی امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم موجود ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ اور امام نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں اور شافعیہ میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، ان کو میں ہی نہیں بلکہ دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ بھی مانتے ہیں۔ انہی کی مسلم شریف کو دیکھیے، انہوں نے جو حاشیہ لکھا ہے ان میں پہچانیں لکھی ہیں، حدیث کی کتابوں کو پڑھیے۔ بہرحال سرکار دو عالم نے کہا اس کی نسل سے قوم پیدا ہوگی، قرآن پڑھے گی لیکن حلق سے نہیں اترے گا۔ ہم نے کہا یہی وجہ ہے، کوئی مدنی لہجہ پڑھتا ہے، کوئی عبد الرحمن سدیس کا انداز سنتا ہے، لوگ بڑے مچل جاتے ہیں، مگر یاد رکھو سرکار دو عالم نے بہت پہلے فرما دیا تھا ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ حلق تک رہے گا۔ مطلب کیا ہے؟ زبانیں تو اچھی ہوگی، آواز تو بڑی اچھی ہوگی، مگر قرآن کی تلاوت دلوں سے نہیں ہوگی۔ سرکار نے آگے ارشاد فرما دیا، رزلٹ دیتے ہوئے فرمایا یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث متعدد کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ اسلام سے دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ آئیے ذرا سرکار کا فرمانا کس قدر سچ نکلا ہے۔ آقا کریم نے جو پہلے فرمایا تھا وہ کس طرح سچ ہوتا نظر آیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک بار اور ارشاد فرمایا، آپ دعا کر رہے ہیں، یہ حدیث تو بڑی مشہور ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ نجد سے ایک صحابی آئے تھے، عرض کرنے لگے وفی نجدنا یا رسول اللہ، کہنے لگے سرکار دعا کر رہے ہیں اللہ ہمارے ملک شام میں ہمارے لیے دعا، ہمارے لیے برکت دے، ملک یمن میں ہمارے لیے برکت دے۔ نجد کے صحابی نے کہا موقع اچھا ہے، جوش مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رحمت جوش میں آ گئی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا آقا یہ دعا کا مقام ہے، ذرا آپ ہمارے لیے بھی دعا کر دیں، ہمارے نجد کے لیے دعا کر دیں۔ سرکار نے تین بار دعا کی مگر نجد کے لیے ایک بار بھی دعا نہیں کی۔ ہم نے جب شارحین حدیث سے پوچھا آخر وجہ کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے لیے دعا کر رہے ہیں، ملک شام کے لیے دعا کر رہے ہیں مگر نجد کے لیے دعا نہیں کی، تو حدیث کے الفاظ تو ہمیں یہاں تک ملے۔ سرکار نے فرمایا ہنالک الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشیطان۔ میں نجد کے لیے دعا اس لیے نہیں کرتا کہ وہاں زلزلے پیدا ہوں گے، وہاں فتنے پیدا ہوں گے، وہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو حدیثوں کو ذہن میں رکھو، دونوں جملوں کو ذہن میں رکھو۔ ملک شام کے لیے دعا ہو رہی ہے، ملک یمن کے لیے دعا ہو رہی ہے مگر نجد کے لیے دعا نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا ملک شام کے لیے دعا کیوں ہوئی؟ شارحین حدیث نے کہا ملک شام کے اندر انبیاء کی قبریں تھی اس لیے سرکار نے وہاں کے لیے دعا کی ہے۔ ہم نے کہا یمن کے لیے کیوں کی؟ کہا یمن کے لیے اس لیے کی ہے کہ یمن کے اندر ایک مقام قرن پڑتا ہے اور حضرت ویسے کرنی قرن میں رہا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا جہاں سرکار کے عاشق ہوتے ہیں وہاں رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، جہاں رب کے نبی ہوتے ہیں وہاں رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، اور جو مقام نبیوں سے اولیاء سے خالی ہوتا ہے وہ رحمتوں سے محروم ہو جایا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ میں بہت اسپیڈ سے اس لیے بول رہا ہوں کہ وقت کم ہے۔ اب میرے پاس ہی وقت کم ہے، آپ کے پاس بھی تو ہے، ساری امت کے پاس وقت کم ہے۔ سرکار نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے بیچ ہوں گی، باقی کراس کرنے والے بہت کم۔ تو آپ کو بھی جو جلدی سننا ہے نا یار، 60 سال سے پہلے چلے گئے تو تقریر اتنے سننے نہیں ملیں گی نا، تو بہت کچھ کرنا ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ہے نا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوگی، قرآن پڑھے گی لیکن حلق سے نہیں اترے گا۔ سرکار نے نسل کے لیے دعا نہیں کی نا دعا۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے نسل کے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ جو کہتے ہیں سرکار کو علم غیب نہیں تھا، ہم نے کہا دیکھ لے 1200 ہجری کے اندر کیا ہونے والا تھا، سرکار 1200 ہجری سے پہلے ہی دیکھ رہے تھے۔
توجہ فرمائیے گا، ایک حدیث اور ہے، اور یہ حدیث میں نہیں بلکہ امام مسلم کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے۔ امام ابو داؤد طیالسی نے اس کو روایت کیا، امام ترمذی نے روایت کیا، امام ابن ماجہ نے روایت کیا، امام حاکم نے روایت کیا، اور امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم۔ حدیث کی الفاظ سن لیجئے، سرکار نے فرمایا افترقت الیہود علی 71 فرقۃ وافترقت النصارى علی 72 فرقۃ وستفترق امتی علی 73 ملۃ کلهم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ یا ایک حدیث کے اندر ہے کلهم فی النار الا واحدہ۔ قیل یا رسول اللہ من ہی؟ قال من کان علی مثل ما انا علیہ واصحابی، وفی بعض الروایات ہی الجماعہ ہی الجماعہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، توجہ فرمائیے گا، آقا کریم نے کہا تھا اے میرے صحابہ سنو سنو، قوم یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہ 71 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور نصارہ 72 میں بٹ گئے تھے، پہلے 71 اس کے بعد 72۔ سرکار نے فرمایا ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنمی ہوں گے مگر ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ لوگوں نے کہا سرکار وہ کون سا فرقہ ہے؟ ایک حدیث کے الفاظ نے فرمایا جماعت ہے، اور ہم ہیں اہل سنت والجماعت۔ اور ایک جگہ سرکار نے فرمایا سب فرقے جہنمی مگر ایک فرقہ جنتی۔ کچھ آج کل ہو سکتا ہے نظام آباد کے اندر بھی کچھ ایسے سمجھدار ہو، ان مولانا لوگوں کو ہو کیا غیبتاں کرتے ہیں، غیبتاں کرتے ہیں ممبر رسول پر۔ میں نے کہا زبان چلانے سے پہلے سوچ لے، اگر اس کو غیبت کہتے ہیں تو ولید ابن مغیرہ کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے بعد جو قرآن نے کہا، کیا بولو فلا تطیع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ یہ پورا قرآن پاک میں ولید ابن مغیرہ اور بھی مختلف تفاسیر آتی ہیں۔ سرکار کو ایک بار اس نے کہا تھا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس پر قرآن اترا ہے یقیناً وہ پاگل ہے۔ سرکار کی شان میں ایک توہین کی تھی، قرآن نے 10 عیب اس کے بیان کر دیے، اور لاسٹ میں کہا یہ سچا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ؟ سچا سمجھنے کا اصل نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غیبتیں کرتے ہیں، ہم نے کہا اگر اسی چیز کا نام غیبت ہے تو پہلے فتویٰ ہم پر بعد میں لگانا، قرآن پر لگا۔ قرآن کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ سرکار نے فرمایا تھا نجد کے لیے دعا نہیں کرتا، اس لیے کہ نجد سے زلزلے اور فتنے پیدا ہوں گے اور وہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی۔ کیا ہوا؟ 1115 ہجری 1703 عیسوی کے اندر ایک بندہ پیدا ہوا جس کو زمانہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے نام سے یاد کرتا ہے، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا توحید، اور یہ عربی میں تھی۔ اس کی کتابوں کا ترجمہ، اس کی کتاب کا ترجمہ کرنے والا کون؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا پوتا ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز کا بھتیجا ہے، حضرت شاہ عبدالغنی کا بیٹا ہے، جس کو زمانہ اسماعیل دہلوی کہتا ہے۔ یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا انتقال کب ہوا تھا؟ محمد ابن عبد الوہاب نجدی جو مرا تھا اس کی موت کی تاریخ کیا ہے؟ وہ مرا تھا 1779 کے اندر، اور یہ پیدا ہوا ہے 1781 کے اندر۔ اور اس نے کیا کیا؟ یہ زندہ کہاں تک رہا؟ 1831 کے اندر اسماعیل دہلوی مرا ہے، اور اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے توحید کا ترجمہ کیا۔ آج لوگ رفع یدین کا مسئلہ اٹھاتے ہیں، بس عام دم برسر مطلب میں اپنے مقصد کی طرف آ گیا ہوں، بتانا یہ چاہ رہا ہوں سرکار نے بہت پہلے کہا تھا 73 فرقے ہو جائیں گے۔ آج دنیا بھر کے اندر فرقے پیدا ہو گئے ہیں۔ چکرالویوں کا فرقہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر ہے، اسی دنیا کی خاکدار کھیتی پر ہے۔ آپ دیکھیے ذرا، رافضیوں کا فتنہ بھی یہی ہے، غیر مقلدین کا فتنہ بھی یہی ہے، تیابنا کا فتنہ بھی یہی ہے، چکرالویوں کا فتنہ بھی یہی ہے، نیچریوں کا فتنہ بھی یہی ہے۔ ہمیں 73 فرقے تو ہو گئے ہیں، اب ان 73 فرقوں کے اندر بھی شاخیں نکل رہی ہیں۔ ہم نے کہا سنو سنو، اہل سنت والجماعت تلے تنہا تھے۔ سرکار کے زمانے سے جو جماعت چلی آ رہی تھی اس کو سنی سے العقیدہ کہا جاتا ہے، اور سرکار نے بہت پہلے کہا تھا من شذ فی النار، جو جماعت سے الگ تھلگ ہو جائے گا وہ جہنم میں جا گرے گا۔ آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم بدعتی ہو، تم لوگوں میں اختلاف کرتے ہو۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اختلاف ہم نے نہیں کیا ہے، اختلاف تم نے کیا ہے۔ سب اہل سنت والجماعت تھے، سب سے
पहले अहले सुन्नत वल जमात से सही एक फिरका पैदा हुआ जो मुअतज़िली फिरका था। खारजी भी अहले सुन्नत से निकले हैं, मुअतज़िली भी अहले सुन्नत से निकले हैं, तयाबला भी अहले सुन्नत से निकले हैं। अरे सुनो, हमारी जमात तो पहले से मौजूद थी, लेकिन तुमने उसको डिवाइड किया है। तुम निकले हो 300-400 साल पहले। हम पर ये फतवे ना लगाओ, हम पर ये दावे ना करो कि डिवाइड का फार्मूला तुम इख्तियार कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात तो वो है कि जिस जमात का ताल्लुक सिद्दीक़ अकबर से है, उमर फारूक आज़म से है, उस्मान गनी से है, मौलाए कायनात से है, और हम इन्हीं सहाबा की रविश पर चलते हैं जो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं। आप फरमाते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे नजात, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। एक बात सुन लीजिएगा, 4 इमाम हैं कि नहीं? चारों हक हैं? बिल्कुल हक है ना? चलो कोई पूछे हक्कानियत पर दलील क्या है तो बताइए। ये 4 अइम्मा जो है ना, इनमें जो इख्तिलाफ है सुन लीजिएगा। देखो इमामों में भी इख्तिलाफ था। एक बात सुन लीजिएगा, एक होता है अकीदा और एक होता है अमल। ऊंचा बोलो। मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं। टीचिंग का उसूल ये होता है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं, और ये बड़े कमाल की बात है कि मेरे शागिर्दों में बड़े बड़े बुजुर्ग हजरात भी बैठे। तवज्जो है ना आपकी? एक होता है अकीदा, एक होता है अमल। तवज्जो कीजिएगा, एक क्या है बोलो, ऊंचा बोलो, और दूसरा क्या है? अमल। 4 इमामों का इख्तिलाफ अकीदे में नहीं है, अमल में है। हजरत इमाम शाफई भी तो यही कहते हैं, सरकार आप ही तो जाने कायनात है। इमाम आदम भी यही कहते हैं, और इमाम मालिक का हाल तो यह था कि मदीना शरीफ जाते थे। तुमने तो किताबों में यह लिखा कि मदीना शरीफ जाओ तो सरकार के रोज़े पाक की हाजिरी की नीयत से ना जाओ, अगर जाना है तो मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने की नीयत से जाओ। हमने कहा बेवकूफ ये बना दे, ये बता दे, अगर मैं तेरे घर आऊं, मिसाल के तौर पर मुफ्ती अकबर साहब बैठे हैं, मैं कहूंगा भैया इनके घर निजामाबाद मुझे जाना है। ये अलग बात है कि आज तक घर लेकर नहीं गए हैं, ये इनकी अपनी मोहब्बतें हैं। हमारे निसार भाई बैठे, इन्होंने भी कभी इसकी जहमत गवारा नहीं की कि मुझे घर ले जाएं। लेकिन एक बात सुन लीजिएगा, ये मौलाना निसार साहब बैठे हैं, मुफ्ती साहब बैठे हैं, हमारे भाई शाहिद साहब बैठे हुए हैं। हालात क्या हैं? मैं अगर निजामाबाद की सरजमीन पर आऊं और मैं कहूं भैया मैं निजामाबाद का रुख तो करता हूं, लेकिन मौलाना शाहिद के घर जाने का इरादा नहीं रखता, मैं फला के घर का इरादा नहीं रखता, अगरचे आया मैं इन्हीं के घर पे हूं, बल्कि इसको और आसान समझ लीजिए, मैं कहूं मौलाना शाहिद के घर तो जाऊंगा, लेकिन मौलाना शाहिद से मिलने का मेरा इरादा नहीं है, तो जमाना कहेगा बड़े अजीबो गरीब हो। अरे सुन मस्जिद नबी शरीफ में 1000 बार नमाज पढ़ने का, यानी एक नमाज पर 1000 बार का जो सवाब मिलता है, उस बदअकीदा से पूछ, अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद नबी शरीफ को अपने हाथ से ना बनाया होता तो क्या सवाब मिलता? नहीं समझे मेरी बात को? अरे आपने अपने घर से, आपने अपने मोहल्ले में मस्जिद बना दी, कि आपकी मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है? 1000 बोली नहीं मिलता है ना? समझ रहे हैं सर भाई मेरी बात को? मिलता है? नहीं मिलता। मस्जिद नबी में 1000 बार नमाज पढ़ने का सवाब क्यों मिलता है? इमाम साहब आप खास तौर से सुनिएगा, हाँ मुजाहिद आदमी है, तवज्जो है ना? मस्जिद नबी में 1000 बार नमाज पढ़ने का सवाब क्यों मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है कि मस्जिद नबी की जमीन के नीचे सोना है, इसलिए मिल रहा है कि वहां की दीवारें बड़ी खूबसूरत है, इसलिए मिल रहा है कि वहां पर गर्मी के मौसम में छाता लगा दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक छाता है, उसकी वजह से मिल रहा है। नहीं, अगर मिल रहा है तो इसलिए मिल रहा है। और एक बात ये भी याद रखना, हजरत उमर फारूक आज़म ने फरमाया, सरकार की मस्जिद नबी शरीफ में 1000 बार नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। अगर सरकार की मस्जिद नबी शरीफ यमन तक भी चली जाएगी तब भी सरकार की मस्जिद कहलाएगी, और उसमें नमाज पढ़ने का सवाब 1000 बार ही का मिलेगा। हमने कहा आखिर ये मस्जिद को जो मकाम मिला है वो इसलिए मिला है कि उस मस्जिद की तामीर सरकार ने अपने दस्ते पाक से कर दी है। अब देखिए, अब ये दोगली पॉलिसी है ना, रोजे पर नियत से मत जाना, मस्जिद में जाना, मैं कहूं मौलाना शाहिद से मिलने मत जाना, लेकिन उनके घर में जो ड्राइंग रूम हो वहां के बेड पे जाके सो जाना। बेवकूफ आदमी, घर वाला राजी नहीं है तो घर में कैसे घुस रहा?
ہے نا؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے جب گھر والا راضی نہ ہو تو کسی کے گھر میں گھسنے کا حکم کیا ہے؟ حتیٰ کہ اگر کسی کے دروازے پر جھانک جائیں، شریعت کہتی ہے اس نے آ کر کے سوئی گھسڑ دی تیری ناک میں، تیری آنکھ میں، اور آنکھ پھوٹ گئی، تو شریعت کہتی ہے کوئی تاوان نہیں ہے، اس لیے کہ تو نے غلط کیا، کیوں جھانک رہا تھا؟ تو سرکار کی وجہ سے وہ مسجد کا ثواب ملا ہے، تجھے تو جا کر جانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ ارے جب سرکار کے روزے پر جانا تیرے یہاں غلط، تو پھر تو سرکار کی مسجد میں جاتا کیوں؟ جب مولانا شاہد سے مجھے محبت ہی نہیں تو ان کے گھر جاؤں گا ہی کیوں؟ اور جب محبت ہے تبھی جاؤں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب ایک مسئلہ بہت اٹھا رہے ہیں، آپ کے اس محلے کے اندر بھی اٹھاتے ہیں، کان کھول کر سن لے، اور سن رہے ہو تو نوٹ بھی کر لیں۔ یہ فقیر یہاں ابھی موجود ہے، اگر ہمت ہے تو بحث کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ بے فضل ہی تعالی ہم دلائل والے ہیں، بغیر دلیل کے بات نہیں کر سکتے، اور نہ کرتے ہیں الحمدللہ۔ رفع یدین کا مسئلہ ہو، ہمارے یہاں رفع یدین ہوتا ہے، مگر کس کو کب ہوتا ہے رفع یدین؟ جب ہم نیت باندھتے ہیں تب ایک بار ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں، دوبارہ نہیں۔ بولے تم لوگ رفع یدین نہیں کرتے، ہم نے کہا بے وقوف تو رفع یدین کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ ارے رفع یدین کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ بولو تم اٹھاتے ہو کہ نہیں اٹھاتے؟ لیکن ہاں رکوع میں جاتے وقت نہیں اٹھاتے، رکوع سے اٹھنے کے وقت نہیں اٹھاتے۔ اب ذرا حدیث سے سنیے گا، وہ کہتے ہیں یہ حدیث بخاری میں ہے، یہ حدیث بخاری میں ہے۔ پہلے میں رفع یدین سے ہی شروع کر دیتا ہوں۔ بولے رفع یدین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا کریم کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ بھی بتا دوں ان کی معتمد اور مستند حدیث کون سی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر والی۔ نام بولو کیا ہے؟ عبداللہ، اونچا بولو۔ ہماری یہ عادت نہیں ہے کہ ہم آدھا بیان کریں آدھا چھوڑ دیں، یہ دیانت ہے۔ یہ ہمیں ہمارے امام نے سکھایا ہے کہ رفع یدین کا مسئلہ ہو یا کوئی پورا مسئلہ ہو، پوری وضاحت کرو۔ ہم پوری وضاحت کر کے جا رہے ہیں، تمہاری طرح ایسا نہیں جو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے لوگوں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب یہ اتنا لے کر پڑھتے ہیں نماز کے قریب مت جاؤ، ہم نے کہا آگے کا تو پڑھ لے، وانتم سکارا، جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ شریعت کہہ رہی ہے، ہم نے کہا آدھا مت بتا پورا بتا۔ جہاں تو رفع یدین کی بات کرتا ہے کہ سرکار کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا گیا، وہاں یہ بھی تو بتا کہ سرکار نے رفع یدین نہیں کیا ہے۔ دونوں حدیثیں موجود ہیں، اور میں آپ کے سامنے مسئلے کو واضح کرتا چلا جاؤں۔ پہلے انہی کے دلائل ذکر کر رہا ہوں۔ کون صحابی ہے؟ سرکار سیدنا عمر کے بیٹے، نام کیا ہے؟ اونچا بولو، عبداللہ، اونچا بولو، عبداللہ۔ اور حضرت امام ترمذی نے اس حدیث کو بابو ما جاء فی، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک باب باندھا ہے، اور وہ باب کیا ہے؟ ابواب صفت الصلاۃ۔ اور اس کے اندر آپ نے جو فرمایا، خاص طور سے جو باب باندھا وہ باب ہے باب رفع الیدین اذا رکع او رفع، یہ باب کا نام ہے۔ اب حدیث کے الفاظ سن لیجئے، باب نہیں باب، بیان سن لیجئے حدیث کے الفاظ، ان کی جو مستدل حدیث ہے۔ صحابی کا نام کیا ہے؟ اونچا بولے کیا نام ہے؟ عبداللہ ابن عمر، ان سالم ان عبداللہ ابن عمر۔ اور مزید کی بات بتا دوں، وہ تو اردو کی حدیثیں لے کر گھومتے ہیں، اور کتابچے ان سے کبھی پوچھ لیجئے کہ بخاری کا پورا نام کیا ہے، سب کلی کھل جائے گی۔ ہم دیکھو، میں متن حدیث سنا رہا ہوں، جو وہ دلیل میں حدیث پیش کرتے ہیں اس کا بھی متن میں پڑھ کے جا رہا ہوں۔ ان کا تو باپ بھی نہیں پڑھ پائے گا عربی۔ یہ علماء کرام بیٹھے ایک صفحے کی عربی پڑھ کے بتا دیں، اور چھوڑو اس کو، الحمدو شریف کا ترجمہ صحیح سے قاعدے کی روشنی میں کر کے بتا دے۔ میں تو جا رہا ہوں، لیکن ذمہ داری مفتی اکبر صاحب کو دے کر کے جا رہا ہوں۔ لے کے آئیے گا، ان کو ہمت ہے تو، اور کہنا بیٹھو یہاں، صرف الحمدللہ رب العالمین کا مطلب بتا دے۔ ہم نہیں کرتے تقلید، ہم نے کہا تو تقلید بہت بڑا مقلد تو ہے، امام اعظم کو چھوڑا تو تجھے ابن تیمیہ جیسا گمراہ مل گیا۔ سن لے ابھی حدیث سن لیجیے گا۔ ان سالم عن عبداللہ ابن عمر قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع وكان يفعل ذلك اذا رفع راسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود۔ حدیث کا ترجمہ سماعت کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سرکار جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو سرکار نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، کہاں تک؟ کانوں تک، اور کہیں ہے کہ کاندھوں تک اٹھایا۔ اب دونوں کا بتاؤں گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد فرمایا جب سرکار نے رکوع کے لیے تکبیر کہی تو
ہاتھ اٹھائے, جب رکوع سے سر اٹھایا تو ہاتھ اٹھائے. یعنی سرکار نے رفع یدین 3 بار کہا. کتنی بار کیا بولو؟ ایک بار تو نماز شروع کرنے کے وقت, ایک بار رکوع میں جانے کے وقت, اور ایک بار رکوع سے. توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر. بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رفع یدین کیا. توجہ ہے. ایک حدیث اور پیش کرتے ہیں جن کا نام ہے حضرت وائل ابن حجر. وائل ابن حجر کے تعلق سے ان کے بیٹے ہیں علقمہ. وائل ابن حجر کی حدیث بھی لے کر کے بھی آتے ہیں. پہلے ان کی حدیثیں بیان کر دے رہا ہوں, پھر اپنی حدیثیں بتاؤں. وائل ابن حجر نے بھی کہا کہ میں نے سرکار کو رکوع کرتے, رکوع کے وقت, رکوع سے اٹھنے کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا. 2 طرح کی حدیثیں پیش کرتے ہیں. اب آئیے ذرا حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک عمل اور دیکھیے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا میں نے سرکار کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا تھا. اور انہی کے شاگرد ہیں جن کا نام ہے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ. ان مجاہد انہو قال صلیت خلف ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ولم یکن یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ فی افتتاح التکبیرۃ. آپ فرماتے ہیں سنو سنو, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے صرف ایک بار ہاتھ اٹھائے. اور وہ کب؟ تکبیر تحریمہ. پوچھا بولو کب کب؟ تکبیر تحریمہ کہنے کے وقت. تکبیر تحریمہ سمجھتے ہو؟ نماز شروع کرنے والی جو نماز, بولو بولو بولو, نماز شروع کرنے والی جو تکبیر تھی. اب آپ نے ایک حدیث سنی کہ عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں میں نے سرکار کو دیکھا کہ سرکار نے رفع یدین کیا, اور انہی کے شاگرد کہہ رہے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے رفع یدین. اب آؤ, اب پڑے گی تقلید کی ضرورت, اب پڑے گی تقلید کی ضرورت. ہم نے کہا اچھا عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں میں نے سرکار کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا, اور انہی کے شاگرد کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عمر رفع یدین نہیں کرتے تھے. ہم نے کہا اچھا واقعہ کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں رفع یدین کیا تھا, لیکن جب سرکار دنیا سے تشریف لے گئے عبداللہ ابن عمر نے رفع یدین چھوڑ دیا. اب اس کے بعد میں ہمیں پتہ چلا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں ایک بار آپ نے ایک شخص کو دیکھا یرفع یدیہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ رفع یدین کر رہا تھا. جب نماز شروع کرتا ہے تو ہاتھ اٹھاتا ہے, رکوع میں جاتا ہے تو ہاتھ اٹھاتا ہے, رکوع سے اٹھتا ہے تو ہاتھ اٹھاتا ہے. آپ نے کیا ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے؟ آپ نے فرمایا لا تفعل ذلك, ایسا مت کر, فإن هذا شيء فعله رسول الله ثم تركه او کما قال سیدنا عبداللہ ابن عبا مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں کہتے ہیں سن سن, یہ جو بار بار ہاتھ اٹھا رہا ہے رفع یدین کر رہا ہے, سرکار کے صحابی عبداللہ ابن مسعود نے کہا یہ کرنا چھوڑ دے. کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ سرکار نے یہ کام کبھی کیا تھا پھر چھوڑ دیا تھا. اب ایک چیلنج کر کے دارو, کوئی یہ ثابت کر دے کہ سرکار نے پوری زندگی رفع یدین کیا ہے تو میں اس کی قابلیت کا معترف ہو جاؤں. یہ میں 1 سال تک کے لیے چیلنج کر کے جا رہا ہوں شاہد بھائی, 1 سال تک کے لیے. 1 سال کے بعد جب آؤں گا تو پھر مجھے وہ دکھا دے, کوئی ایسی حدیث دکھا دے کہ سرکار نے پوری زندگی رفع یدین کیا ہو. ہمارے سامنے دونوں حدیثیں الحمدللہ, ہم دونوں حدیثوں کو مانتے ہیں لیکن عمل ایک پر کرتے ہیں, اس لیے کہ سرکار کا پہلا عمل جو تھا وہ منسوخ ہو گیا تھا اور بعد میں عمل ناسخ آیا تھا. اور ہم کہتے ہیں قرآن میں بھی تو ہمیں یہ ذہن ملتا ہے, ارے پہلے زمانے کے اندر دیکھو, دوسرے پارے کو پڑھو, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. قرآن کہتا ہے جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ ایک دن کا غریب فقیر مسکین کو کھانا دے کے روزہ چھوڑ سکتے ہیں. پہلے یہ حکم تھا, لیکن جب قرآن کی آیت آئی فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ, تم میں جو رمضان کا مہینہ پائے اس کے لیے روزہ رکھنا کمپلسری ہے. اب بتاؤ دونوں آیتیں قرآن میں موجود ہیں,
اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں دوسرے پارے میں موجود ہیں. پہلی منسوخ پہلے ہے، ناسخ بعد میں ہے. اب کوئی کھڑا ہو کر یہ کہنے لگے مولانا قرآن میں تو یہ کہا ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھے اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، آپ کیسے کہہ رہے روزہ نہیں چھوڑ سکتے؟ ہم کہیں گے ذرا غور تو کر لے، یہ حکم پہلے تھا مگر قرآن پر ایمان آج بھی ہے، عمل اس آیت کریمہ پر نہیں ہوگا. اگرچہ آیت پر ایمان تو رکھا جائے گا مگر عمل نہیں ہوگا. رفع یدین کی حدیثوں پر ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا اعتقاد بھی ہے، ہمارا یقین بھی ہے، مگر سرکار پہلے کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن صحابی کو یہ دلیل بناتے ہیں انہی صحابی کے دو عمل ملے. فرمایا میں نے سرکار کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا اور خود ان کا عمل یہ تھا کہ وہ رفع یدین. بات سمجھ میں آ گئی؟ ارے بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ ذرا سمجھ رہا نا میری بات کو؟ اچھا اگر رفع یدین پوری زندگی سرکار نے کیا ہوتا تو سرکار رفع یدین پر ناراض کیوں؟ سرکار ناراض ہوئے. حدیث سن لیجئے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث امام مسلم نے بھی روایت کی ہے. اور ایک بات اور بتاؤں گا، امام بخاری کا جو نام لے کر کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں رفع یدین کرو، رفع یدین نہ کرنا ناجائز ہے، میں کہتا ہوں بخاری شریف نہیں صحاح ستہ میں مجھے دکھا دو کہاں یہ منع کیا گیا ہے کہ جو رفع یدین نہیں کرتے وہ ناجائز کرتے. 6 کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں. تم تو خالی بخاری 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 کے رٹ لگاتے ہو. میں تمہیں 6 کتابوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں. ہمارے طریقے کو غلط ثابت کر کے دکھاؤ کون سی حدیث میں لکھا ہے جو رفع یدین نہیں کر رہے ہیں وہ گناہ کر رہے ہیں. سرکار کی دونوں طرح کی حدیثیں تھی، توجہ ہے نا آپ کی؟ ارے دونوں طرح کی حدیثیں تھی. رفع یدین سرکار پہلے کرتے تھے، پھر اونچا بولو، پھر چھوڑ دیا تھا سرکار نے. اب اگر کوئی یہ کہے نہیں نماز کے قریب مت جاؤ، نماز کے قریب مت جاؤ، تو اس سے کہنا بے وقوف تم سکارا تو پڑھ لے، جب نشے کی حالت میں ہو تو مت جاؤ. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دیکھو سرکار نے فرمایا اور ترجمے لے کر کے آتے ہیں. جاہل ہے نا، عربی پڑھنا نہیں آتی تو ترجمے اٹھا کر لے کر آئیں گے. ان سے کہنا بخاری کا حوالہ دے رہا ہے تو لا بخاری اٹھا کر کے لا اور ہمارے عالم دین کے سامنے پڑھ کے بیٹھ. آؤ ذرا ایک حدیث سناتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے. ان جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأى قوما يرفعون ايديهم فقال مالي اراكم رافعي ايديكم فانها اضراب خيل الشمس. اور اس کے بعد فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں جن کا نام حضرت جابر بن سمرہ ہے. یہ تو الفاظ میں نے سنا دیا امام مسلم کے. اب آئیے امام ابو داؤد طیالسی کے سنیں، امام ترمذی کے سنیں. ان جابر بن عبداللہ ان جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأى قوما رفعوا ايديهم فقال قد رفعوا ايديهم كأنها اذناب خيل الشمس اسکنوا فی الصلاۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آقا کریم علیہ السلام نے ایک جماعت کو دیکھا. سرکار نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے ہاتھوں کو بار بار اٹھا رہے ہیں. کبھی تو رکوع میں جاتے ہیں تو اٹھاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں تو اٹھاتے ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے کہا اے میرے صحابہ مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم بار بار اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو اور تم جو ہاتھ اٹھاتے ہو وہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی بتکنے والا گھوڑا اپنی پونچھوں کو اٹھا رہا. تم اٹھاتا ہو، یہ بتاؤ تعریف ہے کہ ناراضگی ہے؟ سرکار نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ تم میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بدکنے والا گھوڑا اپنی دموں کو اٹھا رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا. اسی لیے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود، کون عبداللہ ابن مسعود ہیں ابھی بتاؤں گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نام یاد کرو، کیا نام ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی بتا دوں عبداللہ ابن عمر سے بڑے فقیہ تھے عبداللہ ابن مسعود. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک دن سرکار کے صحابہ کو جمع کیا، کہا فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، آؤ میں تمہیں سرکار کی نماز پڑھا دوں. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ آؤ میں تمہیں تاج الشریعہ کی عادت بتا دوں تو ظاہر سی بات ہے میں بالکل ٹو بٹو ہو بہو بتاؤں گا، یہی تو ہوگا. پھر آپ کہیں گے نہیں مفتی صاحب وہاں سے بریلی سے آئے تھے انہوں نے یہی تاج الشریعہ کی عادت بتائی تھی. تو سیم بتانا پڑے گی تبھی تو ہوگی نا عادت. اب وہ کہہ رہے آؤ میں تمہیں سرکار کی نماز بتا دوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی نماز بتائی. آپ نے صرف پہلی بار اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کب؟ عند افتتاح التکبیر.
تکبیر کے شروع کرنے کے وقت میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اس کے علاوہ ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، تو ہاتھوں کو نہ اٹھانا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا تھا کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین بعد میں چھوڑ دیا تھا. اونچا بولو، بعد میں چھوڑ دیا تھا. اور سنو دوسری دلیل دیتے ہیں کس کی؟ حضرت وائل ابن حجر کی. کس کی دیتے ہیں؟ ابھی مناظرہ بھی بتاؤں گا آپ کو، اس پہ مناظرہ بھی ہو چکا ہے. حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی، انہوں نے کہا، ان کے بیٹے کہتے ہیں القمہ کہ میرے ابا نے سرکار کو دیکھا رفع یدیہ عند افتتاح التکبیر ثم رفع یدیہ عند الرکوع و عند الرفع منہ. فرمایا میرے باپ نے دیکھا کہ سرکار نے افتتاح صلاۃ نماز کی سٹارٹنگ میں بھی ہاتھ اٹھائے تھے، رکوع کے وقت میں بھی ہاتھ اٹھائے، رکوع سے واپس آنے کے بعد بھی ہاتھ اٹھائے. حضرت القمہ اپنے باپ وائل کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اور وائل کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا یہ وائل ابن حجر جو ہے انہوں نے سرکار کو دیکھا ہے رفع یدین کرتے ہوئے. تو حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں اعرابی لم يصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلاة قبلها قط الا واحدة فهو اعلم من عبد الله واصحابه حفظ ولم يحفظوا یعنی رفع الیدین. حضرت ابراہیم نخعی سے کہا گیا کہ یہ وائل ابن حجر نے کہا کہ میں نے سرکار کو دیکھا آپ رفع یدین کرتے تھے. تو میرے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں کے شاگرد حضرت ابراہیم نخعی اور امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا استاد حضرت حماد کے شیخ وہ فرماتے ہیں سنو وائل ابن حجر جو ہیں انہوں نے سرکار کے ساتھ صرف ایک ہی نماز پڑھی ہے. اونچا بولو کتنی نماز پڑھی ہے؟ ایک ہی نماز پڑھی ہے. کل کچھ حضرات ایسی بھی ہیں جنہوں نے کل میری تقریر سنی تھی. ارے ہے نا کل آپ میں سے کچھ حضرات ہیں ایسے؟ اچھا ایک بات بتائیے، اگر کسی نے پہلی بار میری تقریر اس مقام پر سنی ہو تو وہاں میرے سامنے کتابیں رکھی تھی. کتنی کتابیں تھی؟ 3 کتابیں تھی. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی پہلی بار تقریر سن کے زندگی میں کبھی نہ سنے تو وہ کیا کہے گا مولانا شہزاد صاحب کتابیں رکھ کے تقریر کرتے. اور حالانکہ میں کتابیں رکھ کے تقریر نہیں کرتا ہوں. اور مولانا شاہد صاحب میری 10 تقریریں سن چکے ہوں تو یہ کہیں گے نہیں وہ تقریر رکھتے ہی نہیں ہے، وہ کتابیں رکھتے ہی نہیں ہے، وہ کتابیں رکھتے ہی نہیں ہے. وہ کہے گا نہیں میں نے 3 کتابیں دیکھی ہے. اب ہوگا یہاں پر اختلاف. تو وائل ابن حجر نے ایک بار نماز پڑھی تھی اور اس زمانے میں پڑھی تھی جب سرکار رفع یدین کرتے تھے. اور عبداللہ ابن مسعود تو پوری زندگی نماز پڑھتے گئے، بعد میں فرمایا رفع یدین چھوڑ دیا. اور تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں. وائل ابن حجر کے تعلق سے ابراہیم نخعی سے کہا گیا انہوں نے سرکار دو عالم کو دیکھا رفع یدین کرتے ہوئے تو آپ نے فرمایا سنو وائل ابن حجر عربیون وَهُوَ لَا يَعْرِفُ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ وَهُوَ مَن لَّمْ يُصَلِّ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَطُّ إِلَّا وَاحِدًا إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً وقد حدثني ملا اوسی عبد الله ابن مسعود انه كان يرفع يديه عند بدء الصلاه. آپ سنیے گا حضرت ابراہیم نخعی سے کہا گیا کہ وائل ابن حجر کے بیٹے بھی کہتے ہیں وائل نے سرکار کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا. ابراہیم نخعی نے کہا سنو وائل دیہات کے رہنے والے ایک دیہاتی صحابی تھے اور سرکار کے ساتھ ایک ہی نماز پڑھی تھی. پھر آپ نے فرمایا مجھ سے بے شمار لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ ابن مسعود. اور کون ہے عبداللہ ابن مسعود؟ فرمایا عالم بشرائع الاسلام و حدودہ و متفقد احوال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وملازم له فی اقامته واسفاره وصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لم یحصى. فرمایا سنو عبداللہ ابن مسعود سرکار کے وہ صحابی ہیں جو سرکار کے سفر میں بھی ساتھ رہتے تھے، سرکار کے حضر میں بھی ساتھ رہتے تھے اور آپ نے سرکار کے ساتھ بے شمار نمازیں پڑھی ہیں. اب فیصلہ سن لیجئے، اگر کوئی آدمی ایک بار نماز پڑھے سرکار کے ساتھ اور پھر وہ سرکار کی نماز کو بتائے تو اس کی بات زیادہ معتبر ہوگی یا اس کی زیادہ معتبر ہوگی کہ جس نے سرکار کے ساتھ بے شمار بار نماز پڑھی؟ بولو بولو. اب وائل کی بات زیادہ معتبر ہوگی عبداللہ ابن مسعود کی؟ اونچا بولو نا یار. وہ بے شمار نمازیں پڑھ کر آئے اور انہوں نے صرف ایک بار نماز پڑھی. انہوں نے بے شمار تقریریں سنی اور مثال کے طور پر انہوں نے ایک تقریر سنی تو ان کی بات زیادہ معتبر نہیں ہوگی، ان کی بات زیادہ معتبر ہوگی.
اور دوسری بات یہ ہے کہ جس عبداللہ ابن عمر سیدنا عبداللہ ابن عمر کی حدیث کو تم دلیل میں پیش کرتے ہو، بعد میں انہوں نے بھی تو اس کے خلاف کیا. ان کے پاس معتبر دلیل کس کی ہے؟ عبداللہ ابن عمر کی ہے. دکھا دے بخاری میں اس کے علاوہ کس کی حدیث معتبر ہے؟ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر کی حدیث معتبر ہے. اور عبداللہ ابن عمر کا عمل یہ تھا کہ آپ پہلے رفع یدین کو سرکار کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا، اور جب سرکار دنیا سے چلے گئے ان کے شاگرد حضرت مجاہد نے ان کو دیکھا تو فرماتے ہیں میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے رفع یدین نہیں کیا. اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ جس عبداللہ ابن عمر کو تم دلیل بنا رہے ہو، بعد میں وہ بھی تو رفع یدین چھوڑ چکے تھے. ہم نے کہا کہ رفع یدین نہ کرنا یہ جہاں سیدنا عبداللہ ابن عمر کا طور طریقہ ہے، وہی سرکار کے صحابی عبداللہ ابن مسعود کا دیا ہوا حوالہ بھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ایک بات اور، ایک بار حضرت امام اوزاعی اور امام اعظم ابو حنیفہ، امام بخاری پتہ ہے کون ہے؟ توجہ فرمائیے گا. جو بخاری کہتے ہیں بار بار، جو عشق نبی چھوڑ کے پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار نہیں، ان کو آتی بخاری نہیں آتی بخاری. توجہ ہے نا آپ کی؟ پیچھے والوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام اعظم کون ہے؟ امام اعظم استاد امام ابو یوسف امام محمد کے، اور امام محمد استادوں میں آتے ہیں کس کے؟ امام احمد ابن حنبل کے. اور امام احمد ابن حنبل استادوں میں آتے ہیں امام بخاری کے. تو آپ بتائیے کہ پر دادا استاد ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تو کہتے ہیں امام بخاری کو جو کچھ ملا ہے وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ ہی کا تو فیضان ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اب امام اوزاعی امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، دونوں میں بات چیت چل رہی ہے. دار الحنہ 3 مکہ کے اندر ایک مقام ہے، وہاں دونوں جمع ہوئے. حضرت امام اوزاعی نے کہا ما بالکم لا ترفعون ایدیکم عند الرکوع وعند الرفع منہ. کہے امام اعظم ابو حنیفہ تم لوگ رفع یدین کیوں نہیں کرتے ہو رکوع سے اٹھتے ہو رکوع میں جانے کے وقت؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا لأنہ لم یصح عن رسول اللہ فی ذلک شیء، میں اس لیے نہیں کرتا کہ رفع یدین کرنے کے سلسلے میں مجھ تک کوئی حدیث صحیح آئی ہی نہیں ہے. اب حضرت امام اوزاعی نے کہا کیسے کہتے ہیں حدیث صحیح نہیں آئی؟ وہ کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا امام زہری نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت سالم سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے سرکار کو جو حدیث میں نے بخاری کی سے بتا دی وہی حدیث انہوں نے بیان کی. وہ کہتے ہیں میں نے سرکار کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد میں حضرت امام اعظم نے بھی سند بیان کر دی رفع یدین نہ کرنے والی. آپ نے فرمایا مجھ سے حدیث بیان کی حضرت حماد نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابراہیم نخعی سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت علقمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت اسود سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول سے. اب یہاں پر امام اوزاعی نے کہا عجیب معاملہ ہے، میں امام حضرت سالم کا نام لے رہا ہوں، عبداللہ ابن عمر کا نام لے رہا ہوں، اور تم کہہ رہے ہو مجھ سے حدیث بیان کی حضرت اسود نے، علقمہ نے، ابراہیم نخعی نے، حماد نے. تو امام اعظم نے جواب دیا سنیے حضرت سالم سے بڑے مفتی حضرت حماد ہیں. ایک بات اور بتا دوں آپ کو، مولانا اکبر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، کوئی فتویٰ بیان کریں اور وہی فتویٰ تاج الشریعہ بیان کریں، لیکن ان کے تاج الشریعہ کے فتوے میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ، تھوڑا سا فرق ہو، کس کی مانو گے؟ بول دو یہ کچھ نہیں کہیں گے. کیوں مانو گے بھائی؟ ہاں کیا ہے؟ ہاں حضور تاج الشریعہ وہ بڑے مفتی ہیں کہ ان کے مفتی اور افتاء کی جو سن پر جو مہر لگائی ہے وہ علماء ہند ہی نہیں بلکہ علماء عرب نے بھی لگائی. میرے پاس وقت نہیں ہے، کسی دن اگر بلواؤ انشاءاللہ کبھی آنا ہوا تو تاج شریعت پر بولوں گا، چونکہ سرکار تاج شریعت کے پاس اور اس سال بھی تقریباً لبنان کے 2 شیخ آئے تھے، اور سب شیوخ کا ماننا یہ ہے، یہاں تو لوگ اختلاف کر دیتے ہیں، وہ تو صاف کہتے ہیں مجدد. سمجھ گئے نثار بھائی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نظامیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان کا حال کیا ہے؟ وہ صاف کہتے ہیں، بتائیے کیا کہتے ہیں؟ ایک صاحب کو میں نے سنا، ایک پٹھا ہے نا آپ کے علاقے میں، وہ کہتا ہے اس بات کو، آج تک نظامیہ نے کسی کو کافر بنایا ہی نہیں. ہم نے کہا کافر طواغیت اربع کو بھی نہیں بنایا، اشرف کو بھی نہیں بنایا، خلیل احمد امبیڈوی کو نہیں بنایا، اور کیا نام ہے اس کا، خلیل احمد امبیڈوی ہے، قاسم نانوتوی ہے، رشید احمد گنگوئی ہے، اشرف علی تھانوی ہے. جب کسی کو کافر نہیں بنایا ہے تو دیوبندیوں کے خلاف تقریریں کرتا کیوں ہے؟ چیلنج کر کے جا رہا ہوں، یہ چیلنج بھی اور فکر بھی ہے.
ارے جب کسی کو کافر نہیں بنایا تمہارے نزدیک ایسے گستاخ بھی اگر ایمان والے ہیں تو پھر قوم کے سامنے تم درود فاتحہ یہ وہ کی تقریریں کر کے اپنا پیٹ کیوں پالتے ہو؟ ہاتھ ملاؤ ان سے جا کر. ہم تو یہاں بھی بولتے ہیں وہاں بھی بولتے ہیں. وہ سرکار کے گستاخ کل بھی تھے آج بھی ہیں اور ہمیں ان کی گستاخی پر اعتراض ہے, ان کی جائیداد پر اعتراض نہیں ہے. یہ سورہ کلیت چھوڑو اور یہی کہو انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. حضرت امام زہری کا نام سنا ہے آپ نے؟ ارے یار یہی حضرت امام زہری جن کا واقعہ بتا رہا ہوں, جن کی حدیث, وہ تو امام اوزاعی تھے جس سے حدیث روایت کی امام زہری نے, زہری سے. امام زہری امام اوزاعی کے بھی استاد ہیں. امام زہری کے پاس دو بدعقیدہ آئے اور کہنے لگے ہم آپ کو قرآن کی آیتیں سنانا چاہتے ہیں. امام زہری نے کہا ان کا ہاتھ پکڑ کے باہر کرو, ان کو باہر نکالو, ان کو باہر. لوگوں نے کہا حضور وہ قرآن ہی تو سنانا چاہ رہے تھے. کہا میں قرآن تو سننے کی بات نہیں کرتا, قرآن سننا تو ثواب ہے, لیکن میں کتنے بڑے امام ہیں. آج لوگ کہتے ہیں ہم پہ فرق نہیں پڑنے والا, ہم کہیں بھی چلے جائیں. کیوں بھائی, تم معصوم عن الخطا ہو, تم سے گناہ نہیں ہو سکتا, شیطان تمہارے پیچھے نہیں لگا ہے. یا یہ کہو کہ تمہارا شیطان مسلمان ہو گیا, وہ تو سرکار کی خصوصیت ہے. حضرت آدم فرماتے میرا شیطان بھی مومن نہیں ہوا تھا, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان مومن ہو گیا تھا, ایمان والا ہو گیا تھا, سرکار کی برکت ہے. تو پھر کیوں کہتے ہو؟ امام زہری حضرت امام اوزاعی کے شیخ ہے. فرمایا ہاتھ نکال کے باہر, ہاتھ پکڑ کے باہر کر دو. لوگوں نے کہا کیوں سرکار؟ فرمایا اس لیے کہ قرآن سننا گناہ نہیں, قرآن سنائیں گے اور قرآن کی تفسیر میں کوئی الٹا سیدھا مطلب بتا دیا اور میرے ذہن میں اور دل میں بیٹھ گیا تو ایسی صورت میں میرا ایمان برباد ہو جائے. یہ امام زہری کہہ رہے ہیں جو امام اوزاعی کے استاد ہیں, امام اوزاعی کے استاد. تو حضرت امام اوزاعی نے کہا میں امام زہری کا نام لے رہا ہوں. حضرت امام زہری کے بعد سالم کا نام لے رہا ہوں, عبداللہ ابن عمر کا نام لے رہا ہوں. امام اعظم نے کہا دیکھو میرے استاد حضرت شیخ یہ تمہارے امام زہری سے بڑے فقیہ ہیں, اور ان کے جو شیخ ابراہیم نخعی ہیں وہ حضرت سالم ابن عبداللہ سے, حضرت سالم ابن عبداللہ سے بڑے مفتی ہیں. اور سنیں حضرت علقمہ, یہ حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں, لیکن صحابیت کے علاوہ فقہ کی جب بات آتی ہے, مفتیت کی بات آئے گی, افتاء کی بات آئے گی تو یہ ان سے بڑے فقیہ. اور اس کے بعد فرمایا اسود کا مقام بھی بہت بلند و بالا. پھر فرمایا عبداللہ, اور عبداللہ ابن مسعود کی تو بات ہی الگ ہے. عبداللہ ابن مسعود کی اب مزید کی بات بتا دو, جن کو رفع یدین کا بھوت سوار رہتا ہے وہ ذرا غور کریں اس حدیث پر. اس حدیث کو, مناظرے کو میں نے, میرے اماموں نے, میرے امام تو امام بخاری بھی ہیں, یعنی حنفیہ نے اس کو روایت نہیں کیا. اگر اس کو روایت کیا ہے تو حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر روایت کیا ہے. میں کہتا ہوں اگر رفع یدین نہ کرنا ناجائز ہوتا اور امام اعظم کی دلیل اگر کمزور ہوتی تو حضرت امام بخاری تبصرہ کرتے, مگر کوئی تبصرہ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کو بھی پتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رفع یدین تھا وہ ابتدا میں کیا تھا, بعد میں چھوڑ دیا تھا. اب کوئی کہے گا مولانا اگر حضرت امام بخاری کو پتا تھا تو پھر رفع یدین والی حدیث بخاری میں لائے کیوں؟ تو میں اس کو ایک ہی جواب دوں گا, ارے جب اللہ کو پتا تھا کہ میں نے طاقت رکھنے والے شخص کو پہلے فدیہ دے کر روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی تھی, اب میں نے ہی اس کو منسوخ کر دیا ہے, تو قرآن میں یہ آیت آج تک موجود کیوں ہے؟ ہم کہیں گے سنو, قرآن میں آیت کا ہونا اور ہے, حکم کا ثابت ہونا اور ہے. امام بخاری حدیث رفع یدین اس لیے لے کر آئے تاکہ قیامت تک لوگ رفع یدین پر عمل تو نہ کریں مگر رفع یدین کی حدیثیں پڑھ کے سرکار کی برکتیں لیتے رہیں. جیسے آیت کریمہ جن کا حکم منسوخ ہو چکا ہے, ان قرآن پاک کی ان آیتوں کا جن کے حکم پر عمل تو نہیں ہوتا مگر تلاوتیں کر کے لوگ گھروں میں برکتیں تو لے لیتے ہیں. آج بھی یہ دوسرے پارے میں یہ آیتیں موجود ہیں, اور وہ بھی آیت موجود ہے جس میں حکم ناسک کا آیا ہے. تو فمن شہید منکم الشہر فلیصم والی آیت کریمہ پر ایمان بھی ہے, پچھلی آیت پر بھی ایمان ہے, دونوں ایمان میں سیم اور برابر ہے. مگر جب عمل کی بات آئے گی تو آج کے دور میں ہمارے مفتی یہی فتویٰ دیں گے, اور ہم کہاں وہ بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں, اور سب یہی فتویٰ دیں گے کہ اگر آدمی طاقتور ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, روزہ رکھنا ضروری ہے, فرض ہے. اسی طریقے سے ہم کہیں گے رفع یدین کی حدیثیں پڑھنا تو جائز لیکن عمل کرنا درست. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے
اس لیے کہ ہمارا ان سے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. سمجھ گئے آپ؟ بات سمجھ میں آئی؟ رفع یدین کا مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اب بولو رفع یدین کرنا چاہیے کہ نہیں؟ پیچھے والے میرے نوجوان، یہ موبائل والے مولوی اور موبائل والے پڑھے لکھے لوگ مت بنو، یوٹیوبی مت بنو. جس کو دیکھا ہر ایرے غیرے کو سن لیتے، ہر ایرے غیرے کو سن لیتے. اچھا یہ جو حدیث ہے سرکار نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ تم اچھل کود کرنے والے گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو؟ تو پتہ ہے محمد علی مرزا جو پاکستان کا ایک منحوس ہے، پتہ ہی نہیں چلتا وہ ہے کیا، بہروپیہ ہے. وہ اس حدیث کی شرح میں کیا کہہ رہا ہے، آج ہی میں نے اس کا ایک کلپ سنی تو کہہ رہا ہے یہ تو سرکار کی جو حدیث تھی وہ سلام کے لیے تھی. سرکار نے کہا تھا کیوں ہاتھ اٹھاتے ہو؟ یعنی پہلے یہ تھا کہ جب صحابہ اکرام کہتے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، تو کہا جب کہتے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ تو ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. ہم نے کہا اس کے دو جواب تجھے دے دیتے ہیں، اگر سامنے ہوتا تو دیتے، لیکن آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ اس کی نسل یا اس کا کوئی دلدادہ اور شیفتہ ہو، فریفتہ ہو، دیوانہ ہو، پاگل ہو، مجنون آپ کو بہکا نہ سکے. مفتی ناظم علی صاحب کے شاگرد ہیں، مترادفات کو بھی یاد ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ سنو، اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ حدیث اس وقت کی ہے کہ سرکار کے صحابہ جب سلام پھیرتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے تھے، سرکار نے کہا ہاتھ نیچے کیا کرو، مت اٹھایا کرو. کیوں؟ سرکار نے فرمایا اسکنو فی الصلاۃ، نماز کے اندر بالکل سائلنٹ، خاموشی کے ساتھ، یعنی پرسکون انداز میں رہا کرو. سرکار نے کہا کہ نماز میں پرسکون. اب آخر میں اگر ہاتھ اٹھایا جائے تو سرکار منع کریں تو ہم نے کہا جب نماز کے اخیر میں نماز سے نکل رہے ہیں، جب وہاں ہاتھ اٹھانے کو منع کیا جا رہا ہے تو نماز کے اندر تو بدرجہ اولا منع کیا جائے گا. چونکہ سکون سرکار نے کہا نماز میں. اچھا نماز خالی سلام کو کہتے ہو یا پوری شروع سے لے کے آخر تک؟ ارے بولو نماز کس کو کہتے ہیں؟ ارے یہاں سے جب شروع کی اور وہاں جا کے سلام پھیر دیا پوری نماز ہی تو ہے. بولو سرکار نے کہا نماز میں پرسکون رہا کرو. اب نماز میں پرسکون ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ لاش میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے نہ بیچ میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ تو اس لیے رفع یدین کی حدیث ہے، سرکار رفع یدین پہلے کرتے تھے، بعد میں سرکار نے چھوڑ دیا تھا. حدیثوں پر ہمارا ایمان ہے، مگر ہمارا عمل یہ ہے کہ رفع یدین صرف شروع میں، یعنی نماز شروع کرنے کے وقت ایک بار ہاتھ اٹھا لیے جائے، دوبارہ ہاتھ نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب کہتے ہیں آمین. اچھا ایک بات اور کہتے ہیں کہ دیکھو وہاں پر مکہ میں اور مدینہ میں، وہاں دیکھیے وہاں سے تو اسلام پھیلا ہے. کیا بولا؟ وہاں سے اسلام پھیلا ہے تو وہاں ایسا ہو رہا ہے تو ہم وہاں کی مانتے ہیں. ہم نے کہا اچھا اگر وہاں سے اسلام پھیلا اور وہاں کی مانتے ہو تو پھر ایسا کرو تم بھی اپنے گھروں میں خنزیر اور شراب عام کرو، خنزیر کٹواؤ، شراب پلاؤ. اس لیے کہ وہاں پر حرم شریف کے قریب ان منحوسوں نے، عبداللہ نے، ارے جو سلیمان ہے اس کا بھیا، اس نے خنزیر کٹوائے تھے عیسائیوں کے لیے، شرابیں پلوائی تھی. ارے واقعہ یاد ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو بولو تصدیق کرو. اگر اسلام کی بات ہے، اسلام وہاں کا کوئی بادشاہ نہیں اور ہم تو یہاں تک مانتے ہیں ارے یہ تو آج کی وہابی نسل ہے. اس زمانے کی بات کرتے ہیں جب سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کا زمانہ تھا، حضرت عثمان غنی کا دور تھا. حضرت عثمان غنی پر قرآن پڑھتے ہوئے بلوائیوں نے حملہ کیا اور اس کے بعد 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں بلوائیوں کا امام رہا. حضرت علی نے 3 دن تک اس مسجد کا رخ نہیں کیا جس مسجد میں ایک وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب 1000 بار. 3 دن تک نہیں گئے. کون؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. کیوں نہیں گئے؟ حضرت علی نے بتایا دیوانوں مسجد بعد میں دیکھنا، پہلے مصلی کا امام دیکھ لینا، پہلے مصلی کا امام دیکھ لینا. اب لگاؤ فتویٰ آپ سے زیادہ ہم سے زیادہ. ارے یہ تو باب و مدینۃ العلم ہے، علم کے شہر کا دروازہ ہے. سرکار کا وہ علم
جو قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے محبوب تم جو کچھ نہیں جانتے تھے سب ہم نے سکھا دیا ہے. وہی سرکار کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. کتنا علم ہوگا، مگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن تک بلوائیوں کے امام کی وجہ سے، جو سیدنا عثمان غنی کے خلاف تھے، جو فتنہ فساد کرنے والے تھے، آپ نے دیکھا یہ مسجد کا امام کھڑا ہوا ہے، یہ ایسا امام ہے کہ جو حضرت عثمان غنی کے خلاف بھوکتا ہے. آپ نے 3 دن تک رک نہیں کیا. آج ہم بھی یہی مسئلہ بتا کر کے جا رہے ہیں، کسی بدعقیدہ انسان کے پیچھے نماز مت پڑھنا. ارے نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھنے میں امام بنایا جاتا ہے، اور امامت کا معنی ہے تعظیم کرنا. کسی کو امام بنانے کا مطلب اس کی تعظیم کرنا. ارے آپ ایک فاسق کو سلام نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ تعظیم ہو جاتی ہے. اگر کوئی فاسق ایمان والا ہے مگر چہرے پر سرکار کی سنت نہیں ہے، ہمارے فقہ نے کہا اس کو سلام نہیں کیا جائے. ہم نے کہا کیوں نہیں سلام کیا جائے؟ کہا اس لیے سلام نہیں کیا جائے کہ اس کے چہرے پر سرکار کی سنت نہیں ہے، وہ فاسق ہے، اور فاسق کی تعظیم کی بنیاد پر شریعت نے اس کو ناجائز رکھا ہے. ہم نے کہا جب ایک ایمان والا بھائی اگر ہمارا بھائی ہے مگر چہرے پر اس نے داڑھی کو نہیں سجایا ہے تو شریعت یہاں تک کہہ رہی ہے تو یہ تو عمل کے اعتبار سے فاسق ہے اور یہ عقیدے کے اعتبار سے فاسق ہے. اور جس کا عقیدہ یہ ہو کہ نماز میں سرکار کا خیال آ جائے، ایک دعویٰ اور کر کے جا رہا ہوں، رفع یدین بات کا مسئلہ ہے. ارے رفع یدین تو عمل ہے، پہلے تم ہمارے نزدیک اپنا اسلام تو ثابت کرو، پہلے تم یہ تو بتاؤ تم مسلمان ہو. نماز تو ایمان والوں پر فرض کی گئی ہے. تمہارا عقیدہ تو اسماعیل دہلوی کی روشنی میں یہ ہے کہ محمد یا علی جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. سرکار کی حدیثیں جہاں رفع یدین میں تمہیں نظر آتی ہے، اس سے پہلے سرکار کی حدیثیں یہ بھی تو ہے جو صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا. حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی ہے، سرکار کی بارگاہ میں آ کر کے کہہ رہے ہیں آقا میری آنکھ نکل گئی. اب پوچھو قتادہ سے آنکھ نکل گئی تو تم آنکھ لگوانے کیوں آئے تھے؟ کہا سرکار میری آنکھ لگا دیجیے، آنکھ باہر آ گئی ہے. حضرت قتادہ سے سرکار نے کہا آخرت میں اس کا اجر چاہتے ہو؟ بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے سرکار میں دنیا میں آنکھ بھی چاہتا ہوں، آخرت میں اجر و ثواب بھی چاہتا ہوں. سرکار نے لعاب مبارک لیا اور اسی خلے کے ان کے خاکے کے اندر دائرے کے اندر اس خلے کو بٹھا دیا. اب آپ توجہ کیجئے گا، سیدنا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ ہے کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں آنکھ مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب صحابی کا عقیدہ یہ تھا، اور صحابی کے نتیجے میں ہم عاشقوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار مالک و مختار ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، پاک خلیل کا کل صحبہ کہوں تجھے. اور اعلیٰ حضرت بڑے ضدی بھی تھے، فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا. روک ہے ہمت، روک. بریلی کا پٹھان ہوں، احمد رضا خان ہوں، سنیت کی جان ہوں، اپنے بھائیوں کی پہچان ہوں. سمجھ گیا کیا کہا؟ میں تو مالک ہی کہوں. ارے اردو سمجھتے ہو نظام آباد کے لوگ؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا. تو یہ لوگ آدھا بیان کرتے ہیں آدھا چھوڑ دیتے ہیں. سمجھ گئے؟ جو مطلب کا ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں اور جو مطلب کا نہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسے چھوڑنے والوں کو ہم بھی چھوڑ دیں گے. چھوڑے ہوئے ہیں اور چھوڑتے رہیں گے، اور نسلوں سے کہیں گے چھوڑ دینا ان کو. کیا کر دینا؟ چھوڑ دینا. توجہ ہے؟ اب کہتے ہیں زور سے آمین. اب ان کی حدیث آمین کے بارے میں امام ترمذی نے ان کی مستدل حدیث، وہ بھی کون ہے؟ حضرت وائل ابن حجر. میں نے بتا دیا حضرت وائل نے ایک ہی نماز پڑھی تھی سرکار کے پیچھے. کتنی پڑھی تھی؟ ایک ہی نماز پڑھی تھی. اور حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی سنا دوں. حضرت امام بخاری کی حدیث ابواب صفت الصلاۃ، اس کے اندر ہے باب التامین جو آیا، یعنی آمین کہنے کا جو بیان ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ، یاد کر لو. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنه من وافق آمینه فإنه من وافق قوله قول الملائکہ. اور ایک حدیث میں فإنه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی. سرکار فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے کہا، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم کہو آمین. اس لیے کہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو جائے گا تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. اچھا اب یہی ایک جملہ دے رہا ہوں میں. نثار بھائی، آپ جب آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن سنا ہے آپ نے؟ اس کا مطلب آہستہ سے
مسئلہ حل ہو گیا نا؟ ارے بولو نا، مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے فرشتے آمین کہتے ہیں. سرکار نے کہا نا جس کی آمین. اب ایک حدیث اور امام بخاری نے اس کو بھی روایت کیا. فرمایا اذا قال الامام اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا سنو، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہا کرو، اس لیے کہ جب اس کی آمین، جس کی آمین فرشتوں کے آمین کی طرح ہو جائے گی تو اس کے پچھلے گناہ. اچھا اب یہاں کوئی پلٹ کے کہے گا مولانا کیا کہہ رہے تھے، جب امام آمین کہے تو تم آمین کہا کرو، تو کہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے زور سے آمین کہی تھی جبھی تو کہا سرکار نے کہ جب امام آمین کہے. ارے امام جب آمین کہے گا زور سے کہے گا جبھی تو سنو گے. ارے سمجھے میری بات کو؟ اعتراض کر سکتے ہیں نا کل کہ انہوں نے کہا جس سرکار نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو. اب میں خاموشی سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں نے سنا تو نہیں؟ ارے آواز آ تو گئی ہے. چلو آپ ذرا دھیان سے سنیے گا، ہے نا؟ میں بتا رہا ہوں، پریکٹیکلی طور پہ بتا رہا ہوں. میں سچ سوچ رہا ہوں کہ آپ ہنستے بھی رہیں، مسکراتے بھی رہیں، مسئلہ سمجھ بھی لیں. چونکہ میں استاد ہوں، مدرسے میں پڑھاتا ہوں، اور ہم لوگوں کی یہی عادت ہے. جیسے ہم رات میں دیکھو بچوں کو پڑھاتا ہوں، رات میں ابوں کو پڑھاتا ہوں. رات میں بچے پڑھتے ہیں اور رات میں جو ہے دن میں بچے اور رات میں ابا پڑھتے ہیں. تو ابا لوگوں کو پڑھا رہا ہوں تو ان کو بھی ویسے ہی پڑھاؤں گا جیسے بیٹوں کو پڑھاتا ہوں. آواز آئی نا؟ آئی. اب آنے کا بولیے، یہ مت بولیے آہستہ کے زور سے. جب میں آہستہ پڑھ رہا ہوں تو آمین تو آہستہ ہی آئے گی. ہاں ماشاء اللہ، مسئلہ حل ہو گیا مسئلہ حل. سنیے گا سرکار کیا فرما رہے ہیں، اذا امن الامام امام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی. اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کے آمین کی طرح ہو جائے گی تو اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. اب ایک صورت یہ ہے، کوئی کہے گا کہ یار بلند آواز سے سرکار نے آمین کہا ہوگا جبھی تو سرکار کے صحابہ نے سنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. ہم نے کہا ایک بات سنیے گا، ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر اس کو کہتے ہیں جو اتنی زور سے کیا جائے جو اپنے کانوں سے، بولو بولو بولو، اپنے کانوں سے سن لیا جائے. اب آدمی اگر قرات کرے، قرات کا مسئلہ بھی یہی ہے، اتنی زور سے قرات کرنا ضروری ہے کہ اپنے کان. ارے بولو بولو یار، اگر آدمی کچھ لوگ ایسے کرتے نا نماز نہیں ہوتی ان کی، یاد رکھنا. اتنی زور سے قرات کی جائے کہ اپنی کانوں تک اس کی آواز آئے، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش نہ کی جائے، کانوں تک اس کی آواز آئے. اب آپ ظاہر سی بات ہے جب آپ اتنی زور سے قرات کریں گے کہ اپنے کانوں تک اس کی آواز آئے گی تو دائیں بائیں لوگ والے سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ ارے آتی کہ نہیں آتی آواز؟ مگر کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ زور سے پڑھ رہا ہے؟ نہیں، اس کو بھی کہتے ہیں یہ سر پڑھ رہا ہے، علانیہ نہیں پڑھ رہا، آہستہ ہی پڑھ رہا ہے. ارے بولو آہستہ ہی تو کہا جاتا ہے اس کو، زور سے کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کو آس پاس کی تقریباً ایک صف سن لے، اور ایک صف نہیں تو 5 لوگ تو سن لیں اس کو، لیکن یہ ادھر ادھر والے لوگوں کو ہلکا سا سمجھ میں آ جاتا ہے. اچھا ایک مسئلہ اور سن لیجئے حدیث ہی کے حوالے سے، یہ بھی امام بخاری نے حدیث روایت کی ہے ابواب صفت الصلاۃ کے اندر. کوئی کہے گا مولانا یہ بتائیے سرکار نے اگر زور سے آمین نہیں کہی تو پچھلے والوں نے سنی کیسے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سرکار اگر آہستہ سے بھی آمین کہے تو کم سے کم 1-2 لوگ تو سن ہی لیں گے، اور جو سرکار کے بالکل جس پیچھے کھڑے ہیں ان کو آواز آ گئی تو انہوں نے بتا دیا کہ سرکار نے آمین کہی. ان لوگوں نے کہہ دیا سرکار نے زور سے آمین کہی تھی، ہم بھی زور سے آمین کہہ رہے ہیں. میں ابھی بتاؤں گا 3 روایتیں ایک ہی راوی کی اور تینوں میں الگ الگ حکم ہے، مگر اس کو سن لیں. یہ بتائیے ظہر کی نماز میں قرات زور سے ہوتی ہے کہ آہستہ؟ مگر ایک صحابی کہہ رہے ہیں ہم نے سرکار کو قرات کرتے ہوئے سنا. ظہر میں بتاؤ یار زور سے ہوتی ہے کہ آہستہ ہوتی ہے قرات؟ امام بخاری فرماتے ہیں ابواب صفت الصلاۃ عن عبد اللہ ابن ابی قتادہ عن ابیہ قال کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقرأ الرکعتین من الظہر والعصر بفاتحۃ وسورۃ ویسمعنا الآیۃ احیانا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حضرت عبداللہ جو بیٹے حضرت ابو قتادہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار ظہر اور عصر کی نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور کوئی سورت ملاتے تھے، پڑھتے تھے اور ملاتے تھے. اور اگلا جملہ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، اور کبھی کبھی ہمیں قرآن کی کوئی آیت سنا بھی دیا کرتے تھے.
اب ان سے کہیے گا اگر زور سے امین کی بات ہے، آہستہ امین کہنے سے بھی آواز آ جاتی ہے ایک دو لوگوں کو. مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ایک دو لوگوں کو زور سے آہستہ آمین کہی جائے، چونکہ آمین اتنی زور سے تو کہی جائے کہ اپنے کان تک اس کی آواز آ جائے، اور جب اس طریقے سے کہے گا تو دائیں بائیں لوگوں کو سن لیا جائے گا. لیکن اس کو زور سے آمین کہنا یعنی چیخ کر آمین ایسے کہنے کی اجازت نہیں، بلکہ اس کو کہا جائے گا آہستہ کہا ہے. اب سرکار کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ وہ اپنے باپ حضرت ابو قتادہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سرکار ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرتے تھے، ہمیں کبھی کبھی آیتیں سنا بھی دیتے تھے. تو سنانے کا مطلب کیا ہے؟ سرکار زور سے قرات نہیں کرتے تھے، سرکار کرتے تھے تو آہستہ آہستہ ہی قرات کرتے تھے، مگر اتنی زور سے کرتے تھے کہ کان سے آواز ٹکرا جاتی تھی، اور جو سرکار کے بالکل پیچھے کھڑا ہوتا تھا اس کو سرکار کی آواز. مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ثابت کر دیں مجھے کسی بھی حدیث میں دکھا دیں کہ سرکار نے ظہر اور عصر میں زور سے قرات کی. مگر سرکار کے پیارے صحابی کہہ رہے ہیں سرکار ہمیں کبھی کبھی آیت اونچا بولو کبھی کبھی سرکار آیت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آہستہ اگر قرات کی جائے تب بھی کچھ نہ کچھ آواز. تو حضرت وائل ابن حجر نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تھی وہ آہستہ ہی سنی. درود پاک پڑھیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بات بتا دوں، آپریشن تھیٹر تک میں لے کے گیا ہوں، آپریشن کرنے کے لیے اسپیشل ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے ہیں. جو ہے نا آپ کی حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث سے ملتی ہے. ان کے بیٹے حضرت علقمہ ابن وائل کہتے ہیں کہ میرے باپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. وہ فرماتے ہیں حضرت وائل ابن حجر کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال آمین. اس کے بعد میں مدّا بہا صوتہ، اور ایک حدیث میں ہے خفضا بہا صوتہ، اور ایک حدیث میں اخفا بہا صوتہ، اور ایک میں ہے ورفع بہا صوتہ. صحابی ایک ہی ہے مگر 3 طرح کی حدیثیں روایت کر رہے ہیں. اور میں نے پہلے بتا دیا حضرت وائل ابن حجر کے بارے میں، سرکار سیدنا حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اعرابی لم یصلی مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ قبلها قط الا واحدۃ. فرمایا یہ وہ دیہاتی صحابی ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صرف ایک ہی نماز پڑھی تھی. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود تو وہ ہیں جنہوں نے سرکار کے پیچھے بے شمار نمازیں پڑھی ہیں. اور آپ خود فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں سرکار کی نماز نہ پڑھا دوں؟ انہوں نے جب سرکار کی نماز پڑھائی تو تامین کا ذکر بلند آواز سے نہیں کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں یہاں دیکھو 3 طرح کی حدیثیں آ گئی. اب تینوں حدیثوں میں ہمیں تقلید کی ضرورت پڑے گی، ہمارے امام ہی تو بتائیں گے. اسی لیے تو صاحب الہدایہ حضرت امام مرغینانی رحمت اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں 3 طرح کی حدیثیں ملی. ایک ہی راوی ہے جنہوں نے 3 حدیثیں بیان کی ہیں. کہیں یہ ہے کہ اپنی آواز کو سرکار نے پست کیا، کہیں یہ ہے کہ سرکار نے اپنی آواز کو دراز کیا. اور دراز کرنے کا مطلب یہی نہیں ہوتا اونچا، دراز کرنے کا مطلب یہ بھی تو ہوتا ہے کھینچا جائے، جس کو مد بولتے ہیں ہماری زبان میں. آمین بلند آواز سے ہوتا ہے. ایک تو بلند آواز ہو گئی، ایک آمین کھینچ کر جو پڑھنا. تو مد کا یہ معنی بھی ہوتا ہے. اور خفضا بہا صوتہ آواز کو پست کیا یہ معنی بھی ہے. اور سرکار کی حدیث میں انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ سرکار نے اپنی آواز کو بلند کیا. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں ایک بات سن لیجئے گا، آمین کا معنی کیا ہے؟ جو کہتے ہیں زور سے آمین کہو، ہم نے کہا آج تک آمین کا معنی ہی تو نہیں سمجھا. آمین کا معنی تقبل ہوتا ہے یا وقبل ہوتا ہے، قبول کر لے. اب ایک بات اور غور سے سنیے گا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں یہ ہے دعا. آمین کا معنی قبول کر لے، تو قبول کرنے کی دعا ہی تو آپ پڑھ رہے ہیں، دعا ہی تو کر رہے ہیں. اے اللہ ہماری اس نماز کو، ہماری سورہ فاتحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اور دعا کے اندر اصل کیا ہے؟ چھپانا. 8ویں پارے کے اندر سورہ الف لام میم صاد کے اندر سورہ انعام رب قدیر فرماتا ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو رو رو کر گڑ گڑا کر اور آہستہ آہستہ یعنی ہلکی آواز میں رب کو پکارو، رب سے دعائیں کرو. تو یہ دعا ہے. اور دعا کے اندر اصل کیا ہے؟ بولیے. چھپانا اصل ہے، چھپانا اصل ہے. ہمارے ائمہ نے فرمایا اس لیے آہستہ سے آمین کہا جائے، یہ دعا ہے اور دعا میں اصل ہے چھپانا. اور ایک بات اور بھی ہے،
مثال کے طور پر حضرت علامہ مفتی شمشاد صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، میں حضرت کی کوئی تاریخ لینا چاہوں اور تاریخ لوں گا، اس کے بعد میں کہوں گا حضرت فلاں تاریخ میں آ جائیے، اور پھر زور سے کہوں قبول کر لیجئے، تو اس کو ادب مانا جائے؟ اب آپ رب کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں آمین، اللہ قبول فرما لے، تو تقاضے یہی ہے کہ آہستہ سے آمین کہا۔ اور جن اماموں نے جہر سے کہنے کی بات کی ہے، میں نے پہلے بتا دیا ہمارا ان سے اختلاف ہی نہیں ہے، وہ تو ہمارے امام عقائد میں ہمارے ساتھ متحد ہیں۔ تم اپنے آپ کو غیر مقلد، اپنے آپ کو تم سلفی کہتے ہو، اپنے آپ کو تم اہل حدیث کہتے ہو۔ اب ایک بات اور سن لیجئے گا، یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ ہم نے کہا جب اپنے آپ کو اہل حدیث مانتے ہو تو وائل ابن حجر نے کہا کہ سرکار نے اپنی آواز کو پست کیا، کہیں کہا سرکار نے آواز کو دراز کیا، کہیں کہا سرکار نے اپنی آواز کو بلند کیا۔ ہم کہتے ہیں جب اہل حدیث مانتے ہو تو تینوں حدیثوں پر عمل کرو، پس آہستہ زور سے بھی آمین کہتے ہو تو پست آواز سے بھی آمین کہو، قیامت برپا ہو جائے گی۔ تینوں حدیثوں پر عمل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب تم آہستہ آمین والی پر عمل کرو گے، ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے ائمہ نے جو ہمیں طریقہ تقلید سکھایا ہے ہم اسی روش پر چل رہے ہیں۔ تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، تم کہتے ہو نہ ہمیں امام اعظم کی ضرورت ہے نہ امام شافعی کی ضرورت ہے، ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں۔ ہم کہیں گے چل رفع الصوت والی حدیث پر عمل کر، اسی وقت کہیں گے فوراً اس حدیث پر بھی عمل کر کہ آواز پست ہونا چاہیے، پھر کہیں گے اس پر بھی عمل کر کہ مدھ صوت ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، قسم خدا کی تم سے بڑا مقلد کوئی نہیں ہے، ہم تو سرکار دو عالم کے وہ دیوانے ہیں۔ ہمارے امام نے پہلے ہی فرما دیا تھا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ ہمارے امام کو جو حدیثیں صحیح ملی ہمیں وہی صحیح حدیثیں پہنچا دی ہے، اور تمہارا حال تو یہ ہے کہ تمہارا ایک مولوی جس کا نام ناصر الدین البانی ہے، اس نے کیا کیا ہے، مطلب کہ جتنی حدیثیں تھی سب کو حدیث صحیحہ کہہ دیا، اور جو اس کے مذہب کے خلاف جا رہی تھی سب کو حدیث ضعیفہ یا حدیث غیر صحیحہ کہہ کر کے چھوڑ دیا۔ ہم نے کہا ہم پر یہ فتوے مت لگاؤ کہ یہ اہل سنت والجماعت جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو حنفی کہتے ہیں، یہ سرکار کی حدیثوں کو گل کے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یعنی جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے، یہ ہم پر حدیث چسپا کرتے ہو۔ سچی بات یہ ہے کہ تم سرکار کی حدیثیں کرتے ہو، تمہارے مطلب کی اگر حدیث نہیں ہوتی تم گڑ بھی لیتے ہو۔ الحمدللہ ہم تو وہ ہے کہ ہمارے ائمہ حق ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی جتنی بھی بیان کردہ حدیثیں ہیں وہ حدیث صحیحہ ہے، حدیث صحیحہ سے نکالے ہوئے مسائل الحمدللہ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، اور ہمارا یہ فتیرہ ہے کہ ہمیں اگر امام ملا ہے تو امام اعظم جیسا امام ملا ہے، اور تمہارا عالم یہ ہے کہ تم نے امام اعظم کی تقلید کو چھوڑا ہے تو اپنے زمانے کا گمراہ ابن تیمیہ مل گیا ہے، کبھی تمہیں کوئی دوسرا ملا ہے، اور اس سے بھی بدتر چیز یہ ہے کہ تمہیں ہندوستان کے اندر مزونے سے مرحوس زمانہ اسماعیل دہلوی مل گیا ہے، جس نے سرکار کی گستاخیاں کرنے کے بعد جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ آمین آمین کہنا آہستہ سے یہی طریقہ اہل سنت والجماعت کا ہے، اور صحیح حدیثوں سے ثابت۔ سمجھ گئے آپ؟ اس لیے یوٹیوب وغیرہ پر سننے کے بجائے علماء سے رابطے کیجئے۔ اور ایک بات سنیے گا، یہ یوٹیوب اور یہ نیٹ کتنی بھی ترقی کر لے، عالموں کی ضرورت تمہیں کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور قیامت تک رہے۔ سمجھ گئے آپ؟ سرکار نے فرمایا اغدو عالما او متعلما او مستمعا ولا تکن الخامس فتہلک۔ سرکار فرماتے ہیں یا تو عالم بنو، اعلی حضرت کا ترجمہ یہ ہے صبح کرو اس حال میں کہ تم عالم ہو، یا عالم کی بارگاہ سے علم حاصل کرنے والے ہو، یا عالم کی بات سننے والے ہو، یا عالم سے پیار کرنے والے ہو۔ سمجھ گئے آپ؟ اہل سنت والجماعت الحمدللہ یہ وہ فرقہ وہ جماعت ہے جو جماعت حق ہے، جس کے لیے ابن ماجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ملتی ہے ابن ماجہ شریف کے اندر۔ سرکار نے فرمایا تھا، جس کو حضرت امیر معاویہ نے روایت کیا، فرمایا لا تقوم الساعة الا وطائفة من امتی ظاہرون علی الناس ولا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں میری جماعت کا ایک، میری امت کا ایک گروہ، ایک جماعت قیامت تک مخالفین پر غالب رہے گی، اور ایک حدیث میں حق پر قائم رہے گی، الگ الگ الفاظ ہیں۔ اور فرمایا ان کی مدد نہ کرنے والے یا مدد کرنے والے کسی کی ان کو پرواہ نہیں ہوگی، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اور سرکار تاج شریعت کی آثار قیامت میں اتبعوا السواد العظم،
سرکار تاج شریعت کا یہ اصول اور ضابطہ اور یہ آپ کی دی ہوئی شرع بھی سن لیجئے. آپ فرماتے اگر دنیا میں ایک ہی سنی رہ جائے تو وہی سب سے بڑی جماعت کہلائے گا. فرمایا یہ مت دیکھو وہ تنہا ہے، یہ دیکھو کہ اس کے ساتھ تبع تابعین کی جماعت ہے، اس کے ساتھ ائمہ مجتہدین کی جماعت ہے، اس کے ساتھ تابعین کی جماعت ہے، اور اسی کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے. چاہے اس کو پلٹ لیجئے، میں اس معنی کر کہیے کہ وہ صحابہ کے ساتھ ہے، وہ تابعین کے ساتھ ہے، وہ تبع تابعین کے ساتھ ہے، وہ ائمہ مجتہدین کے ساتھ ہے، وہ بزرگان دین کے ساتھ ہے. آج کی جماعت مت دیکھو، لوگ کہتے ہیں ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں نے کہا اگر ان کی تعداد بڑھے گی نہیں تو قیامت آئے گی کیسے؟ سرکار نے بہت پہلے کہا تھا لا یزالون یخرجون، نکلتے ہی رہیں گے، نکلتے ہی رہیں گے. تو نکل رہے ہیں. تو سرکار نے فرمایا علم غیب ہے نا، سرکار کا فرمان کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. نکلتے ہی رہیں گے تو ان کی تعداد کو نہیں دیکھنا ہے، حقانیت کو دیکھنا ہے. سمجھ گئے آپ؟ الحمدللہ ہم اعمال میں بھی سچے ہیں، الحمدللہ ہم عقائد میں بھی سچے ہیں. ہمیں وہی عقیدے ملے ہیں جو عقیدے خلفائے راشدین نے ہمیں عطا کیے، جو تابعین نے عطا کیے، جو تبع تابعین نے عطا کیے، اور جو ہمارے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے دیے ہیں. اعلی حضرت کا دیا ہوا کوئی عقیدہ نہ قرآن کے خلاف جاتا ہے، نہ حدیث کے خلاف جاتا ہے، اور نہ بزرگان دین کے اقوال کے خلاف جاتا ہے. الحمدللہ ہمیں حنفی ہونے پر فخر ہے. ہم رفع دین نہیں کرتے، الحمدللہ یقیناً صحیح کرتے ہیں. ہم زور سے آمین نہیں کہتے، یہ بھی ہم صحیح کرتے ہیں. ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دونوں پیروں کے بیچ میں اس طرح کی شکل اختیار نہیں کرتے کہ سامنے والے کو کوئی دوسرا تصور آنے لگے. ہم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، ان کی حالات یہ ہے کہ الدین یسر کا نام لے کر کہ دین آسان ہے، آج ہمیں حقانیت سے دور کرنا چاہ رہے ہیں. بس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اس شعر پر ذہن رکھیے گا اور اس کو ذہن میں محفوظ کر لیجئے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. سرکار تاج شریعت فرماتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے. اگر کوئی مسلک کی بات کرتا ہے تو اس سے کہنا مسلک چار نہیں ہے، مذہب چار ہے، مسلک تو ایک ہے. اور چار مذہبوں کی روحانیت میں پائی جاتی ہے، اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. رفع دین کے تعلق سے یا آمین بالسر کے تعلق سے جو مجھے عنوان دیا گیا تھا، میں نے الحمدللہ اپنے حساب سے کوشش کی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ میرے بھائیوں کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس اتنا یاد رکھیے گا، اہل سنت ہی قدیم جماعت ہے. جتنے فرقے قیامت تک نکلیں گے اس سے نکلیں گے، وہ شذ شذ فی النار کے حقدار ہوں گے، وہ سب جہنم میں چلتے پڑیں گے اور گر جائیں گے. اور اہل سنت کا معاملہ تو یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خلاف شرع اگر جملہ میری زبان سے نکلا ہے تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں. السلام علیکم.